یعنی کوئی روایت اگر آتی ہے تو ہم حسن ظن رکھیں، کیونکہ رسول اللہ کی انہیں تربیت حاصل ہے، رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں، رب نے رسول اللہ کی صحبت کے لیے چنا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان سے برائی کو دور کریں۔ جب ہم اپنے ماں باپ سے، جن کی کوئی صحابہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ان سے جب ہم بری باتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی چیز، ہم پکی چیز جو ہے وہ بھی سننا گوارا نہیں کرتے، تو اڑتی اڑائی باتیں کیسے گوارا کرتے؟ جب والدین کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ ہے تو جو صحابہ اہل بیت ہیں ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ تو کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، نفی کل رذیلۃ عنہم، ہم ہر رذیل چیز، گھٹیا چیز کو ان سے نفی کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِن سَدَّ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا، جب کوئی ہمیں رستہ تعویل کا نہ ملے، کوئی مناسب اس کی توجیہ تعویل نہ ہو سکے، نسبنا الکاذب الی رواتها، تو ہم کہیں گے کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ عطیہ کو معصوم بنا لیں، ہم نے سنا تھا آپ 14 معصوم مانتے ہیں، لیکن پتہ چلا آپ نے عطیہ کو بھی معصوم مان لیا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ اصول ہے، ہم تو اصول سے چلتے ہیں، سمجھا گی بات کی۔ اور آپ کے جو علماء انہوں نے بھی اصول مانا ہے کہ خبر واحد صحیح بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، علم کو واجب نہیں کرتی۔ تو آپ کوئی متواتر روایت لے کے آئیں، اگر آپ نے ابوبکر صدیق پر معاذ اللہ زبان چلانی ہے، عمر پہ زبان چلانی ہے، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب آپ اپنا اصول چھوڑ کے، قرآن کا تقاضا چھوڑ کے آپ اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرتے پھریں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے سکتا ہے، ہمارے بس کے اندر یہ نہیں ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں، اور خیر خواہی کے جذبے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، جو رسول اللہ کا نام لیوا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ لیکن آپ کہتے ہیں جی جب تعدیل اور جرح آپس میں دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا۔ تو تعدیل اس صورت میں مقدم ہوتی ہے جب جرح جو ہے وہ مبہم ہو۔ تو جب بالکل صاف کلیئر کھلی جرح ہو، مفسر جرح ہو، تو اس وقت جو جرح ہے اس کو ہم مقدم رکھتے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ اب یہ جو عطیہ راوی ہے، اس کے بارے میں تہذیب الکمال کے اندر ہے، وَقَانَ يُعَدُّ مَعَ شِیَّةِ اہل الکوفہ، کہ اس بندے کو کوفی جو شیعہ ہیں ان کے ساتھ اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح باقی کتابوں کے اندر تقریب التہذیب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کان شیعیا مدلسا، کہ یہ شیعہ ہے اور تدلیس کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں مزال الاعتدال ہے، صفحہ نمبر 122 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ امام احمد کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ کلبی کے پاس آیا کرتا تھا، محمد بن صاحب کلبی، جو کٹر لفظی ہے، تو اس سے تفسیر لیتا ہے اور کنیت ابو سعید بتاتا ہے، وہم پیدا کرنے کے لیے۔ شیعہ بھی تھا اور تدلیس بھی کرتا تھا اور دھوکہ بھی دیتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، کہ ابو سعید کہتے ہیں، مراد اس کے اپنا استاد محمد بن صاحب کلبی ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 180 پر اس روایت جو ہبہ کی روایت ہے اس کے بارے میں امام ذہبی نے بالکل واضح لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو سیدہ فاطمہ آ کر ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرتی جو پہلے ہی ان کی ملکیت اور ان کے قبضہ میں تھی۔ تو دیکھا آپ نے، امام ذہبی بالکل جھوٹی روایت کہہ رہے ہیں۔ 3 کتابیں ہو گئیں ہماری علم رجال کی۔ اب ایک اور حوالہ پیش کرنے لگا ہوں میں، یہ ابن کثیر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے یہ جو آیت ہے آیت ذی القربى حقہ، اس کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا الحدیث مشکل لو صح اسنادہ، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس کے متن کے اندر خرابی ہے اگرچہ اس کی اسناد صحیح ہو۔ کیا خرابی ہے؟ کہتے ہیں لأن الآیۃ مکیۃ، یہ آیت مکیہ ہے، آیت ذی القربى حقہ، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ وفدق انما فتحت ما خیبر سنۃ 7 من الہجرہ، فدق جو ہے وہ 7 ہجری کو فتح ہوا ہے۔ فکیف یلتئم ھذا مع ھذا، تو فدق اس کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی راوی جھوٹا تھا نا، جھوٹے کو یاد نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں وہ تو مکہ میں نازل ہو رہی ہے، فدق مدینہ میں مل رہا ہے۔ فہو اذن حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ والاشبہ انہ من ودع الرافدۃ، کہتے ہیں یہ رافضیوں کی گھڑنت ہے، یہ موضوع ہے رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہے۔
آپ بتاؤ 5 کتابوں کے میں نے حوالے پیش کر دیے جنہوں نے اس کو جھوٹا کہا ہے کہ یہ روایت کسی طرح نہ متن نہ سند کے اعتبار سے ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں جو عطیہ ہے وہ سکہ ہے. او بھائی سکہ کا مطلب معصوم لیتے ہو اور اس کے بارے میں مفسر جرح موجود ہے اور اس روایت کے بارے میں بالکل وضاحت کر دی گئی یہ جھوٹی ہے اور یہ تدلیس بھی کرتا ہے, شیعہ بھی ہے, کوفیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اب پیچھے کیا اس کے پلے بیچارے کے پلے کیا رہ گیا؟ اب آپ اسے معصوم مانیں تو مان سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کا تو گزارا نہیں ہوگا. آپ کا سارا جو مذہب ہے وہ فدق کے ارد گرد وہ گھومتا ہے اور سب سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہبہ ہو گیا ہماری کتابوں کے اندر ہے. ہمارے علماء نے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول کرے, انہوں نے دور میں پورا آپریشن کر کے گئے ہیں کہ کوئی سنی پریشان نہ ہو, واضح کر کے گئے ہیں. اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو میں نے چند کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں, ورنہ ہمارے علماء نے جس نے بھی فدق پر بحث کی اس نے اس روایت کو جھوٹا کہا ہے. متن سند کے اعتبار سے اس کو بالکل اس نے تسلیم نہیں کیا انہوں نے. اس وجہ سے اور آخری بات یہ اصولی کر دوں کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہو جائے یہ سکہ ہے, عطیہ پہ تو اتفاق ہی نہیں ہے نا. اگر کسی نے ایک اکے دکے نے عالم دین نے یہ کہہ دیا کہ یہ سکہ ہے, اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی ثقافت پر اتفاق بھی ہو جائے پھر بھی سکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سکہ راوی کی ہر روایت ہی مانی جائے گی اور ہر حالت میں مانی جائے گی. یہ کہاں کا اصول ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے ذمہ ہے. جبکہ عطیہ کی تو حیثیت یہ ہے, ضعیف بھی کہا گیا ہے, شیعہ بھی کہا گیا, مدلس بھی کہا گیا. اس روایت کو اسپیشل طور پر من گھڑت کہا ہے علماء نے. 2 میں نے حوالے پیش کر دیے, میزان الاعتدال کا اور ابن کثیر کا. تو الحمدللہ جو حق پرست ہیں اور طالب حق ہیں ان کے لیے اتنی بات یہ کافی ہے. یہ تو پہلے جو بات تھی اس کا میں نے جواب عرض کیا ہے.